ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ریموول آف مین فرام ایوری فیلڈ آف لائف یا ریموول آف مین فرام دا سوسائٹی ان جنرل، اس کا حل کیا ہے؟ پہلا حل یہ ہے اویئرنیس، ان خوش فہمیوں سے لوگوں کو نکالنا جن میں آج تک ہم انفارچونیٹلی بے انتہا میڈیا اور پھر بہت سارے فلاسفرز اور سارے موٹیویشنل اسپیکرز اور پھر ایون بہت سارے علماء کی وجہ سے ہم جس غلط فہمی کا شکار ہوئے پڑے ہیں اس سے نکلیں، اور اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اویئرنیس۔ جتنے زیادہ لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہوتا چلا جائے وہ لوگ اس چیز کے اوپر بات کریں، جنریشنز کو متنبع کریں، آگاہ کریں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ جو ماڈرنائزیشن نے ہمیں سسٹم دیا ہے، دس سسٹم از ایکچولی مین ہیٹر، مرد کا دشمن ہے، میسکولینٹی کا دشمن ہے یہ سسٹم۔ آخر یہ سسٹم مرد کا دشمن کیوں ہے؟ یاد رکھیں کہ جب آپ اس موضوع کے اوپر سرچ کرنے نکلیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سسٹم کس لیول پر آ کر مرد کی مردانگی کا دشمن ہوا ہے۔ وہ مین ہیٹر نہیں ہے، ایکچولی وہ میسکولینٹی ہیٹر ہے، اس کو مردانگی سے مسئلہ ہے۔ تو وہ مرد جو مردانگی اپنی چھوڑ دے، LGBTQ بن جائے، اس کی بہت عزت ہے، اس کی بڑی ایکسیپٹنس ہے، اس کے باقاعدہ سے حقوق ہیں اور قوانین ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی مرد اپنی نیچرل ان بورن جو اللہ نے اس کے اندر ایک، جیسے عورت کے اندر ایک فیمینینٹی ہوتی ہے یا زنانہ پن ہوتا ہے اور مرد کے اندر ایک مردانہ پن ہوتا ہے یا مردانگی ہوتی ہے، وہ جو قدرتی مردانگی ہے قدرت نے جو مرد کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کا دشمن ہے سسٹم۔ سسٹم نے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی اس مردانگی کو سلائے رکھنا ہے یا بالکل مار دینا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سسٹم مردانگی کا دشمن کیوں ہے؟ سسٹم اس لیے مرد اور اس کی مردانگی کا دشمن ہے۔ زنانہ مردوں کا دشمن نہیں ہے سسٹم، داڑھی والی عورتوں کا دشمن نہیں ہے سسٹم، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ۔ سسٹم اس مائنڈ سیٹ کا دشمن ہے جس کے اندر مردانگی ہے، جو مرد کی طرح سوچتا ہے، جو قدرتی طریقے سے سوچنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے خیالات جو ہیں وہ قدرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، پوری کی پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیں، ہر اچھا اور ہر برا کام مردوں نے کیا ہے۔ جنگیں بھی مردوں نے کی ہیں، وہ جنگیں حق کے لیے بھی ہوتی تھیں، حق کے پیچھے انہوں نے اپنی جانیں دی، خون بہایا، اور وہ باطل کے لیے بھی ہوتی تھی، باطل نظریے پر ہو کر ہزاروں معصوم لوگوں کا خون کیا اور زندگیاں ضائع کی۔ جن قوموں کو فتح کیا ان میں کبھی امن لایا، کبھی ان کو دین دیا، کبھی سیکیورٹی سیفٹی دی، انسانی شخصی آزادی دی۔ تو وہیں جب مردوں نے فتح کیے تو جو ان کے مفتوح علاقے ہوتے تھے وہاں پر ریپ کیے، بربادیاں کی، لوگوں کے مال لوٹے، ہڈیوں کے محل بنائے، لوگوں کے ڈھانچوں کے اپنی کرسیاں بنائیں۔ یہ ساری معلومات ہمیں تاریخ کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ تو سارے اچھے اور برے کام، یعنی ہٹلر بھی مرد ہی تھا، فرعون بھی مرد ہی تھا، فرعین جو تھے وہ بھی مرد تھے، حامان مرد تھا، قارون مرد تھا، وہ جو جہاد سے انکاری ہو گئے موسیٰ کے ساتھ لڑنے والے بزدل، وہ بھی سارے مرد تھے۔ یہ جو لوط والے تھے، LGBTQ قوم جو تھی، یہ بھی سارے مرد تھے۔ انبیاء کو قتل کرنے والے، انبیاء کو مارنے والے، یہ بھی مرد تھے۔ لیکن دوسری طرف انبیاء بھی سارے کے سارے مرد تھے، حق لانے والے، ہم تک پہنچانے والے مرد تھے، اس حق کی خاطر اپنی جانیں اور اپنا مال، اپنی زندگیاں قربان کرنے والے مرد تھے، اور ایسا اللہ کا خدائی نظام اس دنیا پہ قائم کرنے والے کہ جو انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہو وہ یہاں پر امپلیمنٹ کرنے اور نافذ کرنے کی پوری زندگی جدوجہد کرنے والے بھی مرد تھے، انصاف دلانے والے، غریبوں کی، مظلوم مسکینوں کی خاطر مدد کو اٹھنے والے بھی مرد ہی تھے۔ تو اچھے اور برے اعمال پوری ہسٹری کے اندر آپ جب بھی دیکھیں گے ان کا صحرا مرد کے سر پہ ہی ہے۔ عورتوں کی جو کنٹریبیوشن ہے، there was never a female revolution جس نے کوئی اچھا یا برا کام کیا۔ یہ پوری کی پوری تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں پر اس قدر فیمنزم، ایک زنانہ ایک ریولوشن آ گیا، اور انفارچونیٹلی اس ریولوشن کا جو نقصان ہے وہ مردوں کو تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں عورتیں بہت بری طرح متاثر ہو گئی۔ عورتوں سے ان کی قدرتی ان کا حسن چھینا جا رہا ہے، ان کو قدرت نے جتنا عظیم کام سونپا تھا وہ ان سے چھینا جا رہا ہے۔ ان کے اندر جو انتہائی عظیم کوالٹیز تھی جس کی بنیاد پر ایک انتہائی ہیلدی فیوچر جنریشن، بچوں کی تربیت اور بہت اچھے انسان معاشرے کو دینا، آگے فیوچر میں کنٹریبیوشن کرنا، وہ چھینا جا رہا ہے۔ تو پوری کی پوری تاریخ انسانی میں عورتوں کے کوئی ریولوشن اس طریقے سے نہیں آئے۔ عورتوں کے کنٹریبیوشن جتنے بھی ہیں وہ لازماً کسی نہ کسی مرد کے کندھے پر سوار ہو کر ہی انہوں نے اچیومنٹس، بڑی سے بڑی آپ خواتین دیکھ لیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، ان کو ہمیشہ مردوں کا سہارا ہوتا تھا اور کوئی نہ کوئی مرد ان کی ٹیک کیئر کر رہا ہوتا تھا، کسی نہ کسی مرد کے کندھے کے اوپر وہ چل کر وہ اچیو کرتی تھی جو انہوں نے کیا۔ تو اس وجہ سے یہ جو اچھے اور برے کام کرنے والا جذبہ ہے نا، غصہ آنا، ناجائز یا جائز بھی ہو، اور اس میں آ کر
پھر اٹھ کر پورا ایک سٹیپ لینا اور کسی بڑے مقصد کے لیے، یہ ذہن میں رکھنا آپ نے، کیونکہ غصہ زیادہ تر عورتوں کو بھی آتا ہے اور عورتیں بھی ڈٹ جاتی ہیں کہ اگر کسی کی بربادی پہ تل جائیں کورٹ کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، جھوٹے الزامات کے ذریعے، جو بھی آج کل سسٹم میں ہو رہا ہے، جو قوانین ان کو رائٹس دیتا ہے، وہ پورا زور لگاتی ہیں. لیکن ایسے لوگ جن کا امپیکٹ یا انفلوئنس ایک بڑے لیول پر، ایک معاشرتی لیول کے اوپر ہونا ہو، ایسے اچھے یا برے مقاصد کے پیچھے مرد ہی ہیں جو اٹھتے ہیں اور جان لگاتے ہیں. سسٹم مرد اور مردانگی کا دشمن اس لیے ہے کیونکہ یہی مرد ہے جو کسی نظریے کے لیے اٹھتا ہے اور جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو انقلابات لاتا ہے، جو لوگوں کو کنونس کرتا ہے کہ یہ ایک مقصد ہے، اس کے لیے اٹھو، اس کے لیے کام کرو. سسٹم کو خوف ہے کہ کہیں مرد کی مردانگی نہ جاگ جائے، کہیں مرد کی دوبارہ سے غیرت نہ جاگ جائے، کہ اگر اس کی غیرت جاگ گئی ان کے لیے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس کو یہ یاد نہ آ جائے کہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، وہ اپنی عورتوں کو محفوظ نہ کر لے، ان کو گھروں کی ملکائیں اور اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو، بیویوں کو گھروں کی شہزادیاں نہ بنا لے دوبارہ سے. وہ کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو ان کی رنگینیوں سے رنگ ہی نہ اڑ جائیں، ان کے آفیسز سے، ان کے بازاروں سے، ان کی ان سڑکوں سے، ان کی ان خوبصورت حسین محفلوں سے جو یہ کرتے ہیں انجوائے غیر عورتوں کے ساتھ، دوسروں کی بیویوں بیٹیوں کے ساتھ، یہ رنگ نہ اڑ جائیں ان کی زندگیوں سے. ان کی تو عیاشی ختم ہو جائے گی، ورنہ روزانہ نیا شکار کہاں سے ملے گا؟ اتنی زیادہ اپرچونٹی، ایکسیس ٹو سو مینی ویمن، کیسے انہیں ملے گا؟ کیسے ان کو وہ شکار ملیں گے جن کو یہ ایکسپلائٹ کر سکیں؟ نوکری کے نام پہ، تعلیم کے نام پر ان ہوس پرستوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک کہاں سے پہنچے؟ ان کے دلوں کو سکون کہاں سے ملے؟ ان کو مزہ کہاں سے ملے کہ یہ عورتیں کہیں دوبارہ سے اپنے گھروں کی، اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے والی نہ بن جائیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو دوبارہ سے خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، یا ایون نان مسلمز کے اندر رچرڈ دا لائن ہارٹ اور یہ سارے جو جری مرد ہوتے تھے جو اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑنے والے تھے، کہیں دوبارہ سے ایسے مرد نہ پیدا ہو جائیں. اوورآل ایک خوف لاحق ہے کہ جیسا اقبال نے فرمایا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ امام ہے دنیا کا. اللہ نے مرد کو، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. اس کو اپنی خلافت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ یاد نہ آ جائے. اس کو یہ یاد نہ آ جائے کہ یہ غلام نہیں ہے اس سسٹم کا، ان ہوس پرستوں کا. یہ بغیرت نہیں ہے کہ یہ اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، اپنی مائیں قربان کرنا شروع کر دے، ان کے عیاشی کے لیے ان کو پرووائڈ کرنا شروع کر دے. یہ مرد نہیں ہے، اس کو یہ کہیں یاد نہ آ جائے.